السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، آسمان سے دسترخوان کا اترنا۔ حضرت عیسیٰ کے حواری اور ساتھی اکثر حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن سفر میں بھوک لگی تو حواریوں سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ سے کہو کہ خدائے تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ حواریوں نے اس بات کو ناممکن سمجھ کر پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اصرار ہی کرتے رہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے خوان کے لیے درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور شک کی بات مت کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں۔ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور زیادہ ہو جائے۔ جب لوگوں نے بےتابی حد سے ان کی بڑھی تو آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے تاکہ اس کا اترنا ہمارے اگلے پچھلوں پر عید کی طرح ہو اور تیری طرف سے نبوت کی نشانی ہو۔ تو سب سے بڑا داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اور ناشکری کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ اس کے بعد ایک خوان سب کے سامنے آسمان سے زمین کی طرف اترتا دکھائی دیا۔ اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے تھے۔ وہ اتر کر حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے شکریہ کا سجدہ کیا اور حواریوں سے فرمایا، تم میں سے جو سب سے بڑھ کر نیک بخت ہو اور اللہ کی قدرت پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہو، وہ خوان کا سرپوش اٹھائیں۔ حواریوں نے کہا، ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں اور آپ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا داتا ہے، یہ کہہ کر سرپوش اٹھایا۔ لوگوں کی نگاہیں خوان پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوان بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس کے 4 پائے تھے۔ اس میں ایسی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہ تھے، روغن اس سے ٹپک رہا تھا۔ اس کے آس پاس اچھی ترکاریاں تھیں۔ مچھلی کے سر کے پاس تھوڑا سرکہ اور پیچھے کی طرف نمک رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روٹیاں، تھوڑا زیتون، 5 انار اور کئی کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، بسم اللہ کرو اور اللہ کی رحمت کو شکریہ کے ساتھ کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے لیے عام دعوت کر دی۔ امیر، غریب، تندرست سبھی نعمتوں کے اس خوان پر حاضر ہوئے۔ جس مریض نے کھایا وہ تندرست ہو گیا، جس اندھے نے کھایا وہ آنکھوں والا ہو گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہا، اس میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہر روز صبح اترتا تھا اور دن ڈھلے اٹھ جاتا تھا۔ چاروں طرف کے لوگ آتے تھے اور آسودہ ہو کر واپس ہوتے تھے۔ اس کے بعد
خدا کا حکم آیا کہ میرے خوان سے غریب، محتاج اور یتیم اور مریض کھائیں، مالدار لوگ نہ کھائیں۔ یہ بات امیروں کو بہت بری معلوم ہوئی۔ وہ بولے یہ خدائی خوان نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کی شک کی باتیں کرنے لگے اور ناشکری کی راہ اپنا لی۔ اللہ کا پیغام آیا، اب ان ناشکروں پر میرا عذاب نازل ہوگا، میرا وعدہ ٹلتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی۔ صبح سب بچھانوں سے لوگ اٹھے تو سینکڑوں آدمی سور ہو گئے تھے۔ وہ گلی کوچے میں مارے مارے پھرتے تھے، سر زمین پر پٹکتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، علاج کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے پچھتاوے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ان سب نے جہنم کی رائے لی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارا تھا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کھانے پر کوئی شک نہ لائیں۔ بسم اللہ خیر الرازقین، یہ جو بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ کہہ کر اس دسترخوان پہ جائیں اور کھائیں، اور اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ دل میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ بہت جلالی وظیفہ ہے، اور اس پر پورا عقیدہ رکھ کر اگر یہ کوئی عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارتے ہیں اور آپ کو سیراب کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے
اور ہم اس قرآن کے نازل ہونے پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے قرآن نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، میں نے ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وظیفے کے طور پہ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 12 سے 15 تک روزانہ وظیفے کے طور پہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوری دلی مرادیں پوری کر دے گا اور مال و دولت سے نوازے گا، انشاءاللہ، آمین۔